الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدر محترم، ذمہ داران مرکز، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر، اور ہمارے عزیز طلبہ، مسابقہ ایک یادگار مسابقہ، ذہن و دماغ پر چھا جانے والا مسابقہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور یقین مانیے کل مسابقے میں شرکت کے بعد جب میں باہر نکلا تو اپنے آپ کو ایک دم ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس مسابقے نے ایک بار پھر ہمیں طالب علمی کے ان بہترین لمحات کو دوبارہ محسوس کرنے کا موقع دیا، جو ترکیبیں استعمال کرتے تھے، جو تیاریاں کرتے تھے، جو باہم ہم گفتگو کرتے تھے، وہ تمام چیزیں سامنے تھیں، اور بہت کچھ چیز سامنے آئی بھی۔ ہمارے مشائخ جو ہمارے ساتھ شریک تھے انہیں معلوم، یہاں ہم نے اپنے آپ کو طالب علم میں سمجھا، اچھا لگا، لیکن جب ہم امتحان دے رہے تھے تو ہمارے جو ساتھی اساتذہ کرام ہیں انہوں نے بھی ہم کو وہی سمجھ لیا، جو بھی گزرتا شور مت کرو، کون بات کر رہا ہے، موبائل جمع کی۔ یعنی مجھے لگا کہ آج واقعی ہم طالب علم ہیں، اچھا لگا، ہم نے سمجھا طالب علم اپنے آپ کو، یہ بھی اچھا لگا، آپ نے بھی سمجھا، یہ بھی اچھا لگا۔ بہرحال یہ مسابقہ ہمیں بہت کچھ سکھلاتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ آتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر کرنے پر آئیں، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جنہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسابقہ مسابقۃ الوحیین کے نام سے منسوب تھا، یعنی قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ ہمیں یاد کرنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی ہمارا دین ہے، ایک آیت ہم یاد کر رہے ہیں، گویا دین کا ایک حصہ یاد کر رہے ہیں، ایک حدیث ہم یاد کر رہے ہیں، گویا دین کا ایک حصہ یاد کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا دین، قرآن و سنت کو یاد کرنا، در حقیقت اپنے دین کو یاد کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شرف کی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع دے کہ ہم اپنے دین کو یاد کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت اہم۔
جب ہمارے پاس قرآن کریم اور احادیث رسول کا کچھ حصہ محفوظ ہوتا ہے، اور اس طور پر محفوظ ہوتا ہے کہ جب چاہیں تب ہم اس کو پیش کر سکیں، تو یہ جان لیں کہ ہمارے پاس بہت عظیم نعمت ہے۔ میں بند کر دوں کہ آپ لوگ بند کریں گے؟ کھڑکیاں بند کر دیجیے اور آپ ہماری طرف، ہم آپ سے مخاطب ہیں، میں رسم پورا کرنے نہیں آیا ہوں۔ 5 منٹ کا وقت انشاءاللہ اس کی قدر کی جائے گی۔ تو جب ہمارے پاس قرآن کی آیت اور حدیث ہے تو یہ ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعہ سے ہم اپنی بات کو مستند بنا سکتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ہم کہہ دیں، اور دوسری بات ہے کہ اسی کے ساتھ حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نے جوڑ دیا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شرم آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمارا ایک قول ہے، ہم نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا جملہ میں بول دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک عام انسان کا قول ہے، ایک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ جب ہمارے پاس یہ ذخیرہ رہتا ہے فٹ سے ہم جڑ دیا کرتے۔ یاد آتے ہیں استاد محترم فضل الشیخ عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، دوران طالب علم میں تقریر ہم لوگ مشق کیا کرتے، انجمن میں صدارت شیخ محترم کی رہا کرتی تھی، تو طلبہ اپنے اعتبار سے طالب علمی کے دور میں جوشیلی تقریر کرنا اچھا لگتا ہے، وہ سب سنتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو کہتے ہیں مولانا قرآن کی آیت ذکر کیجیے، حدیث رسول ذکر کیجیے۔ یہ قرآن کی آیتیں یا احادیث نگینے کے مانند، آپ کتنا بھی اچھا بول دیں، اگر قرآن کی آیت نہیں ہے اور نبی کی حدیث نہیں دکھتی ہے تو وہ آپ کی بات ہے، لیکن اگر اس میں آپ نے ایک ٹکڑا حدیث لگا دیا تو گویا کہ آپ نے اس کو مستند بنا دیا، اور آپ نے ایک نگینہ جوڑ کر کے اپنے تقریر کے معیار کو بلند کر دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات، جس کے پاس قرآن و حدیث ہوتی ہے، محفوظ ہوتا ہے کہ بات میں وہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ شخصیت معتبر ہو جاتی۔ پہلی بات میں نے کہا ہماری بات معتبر ہو جاتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیت پیش کر کے بات کرتے ہیں، حدیث رسول پیش کر کے بات کرتے، تو ہماری شخصیت معتبر ہو جاتی۔ بہت سارے علماء کرام اچھی سے اچھی تقریریں کرتے ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک شخص جس کو شاید صحیح سے زبان چلانا نہیں آتا، لیکن اپنی بات وہ حوالوں کے ساتھ رکھتا ہے، قرآن کی ایک آیت پیش کر کے ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے، حدیث رسول کا ایک ٹکڑا ذکر کر کے گزر جاتا ہے، لوگ ان کے مقابلے میں ان کو ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن و سنت کے دلائل جو ہیں، جو انہوں نے محفوظ کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی شخصیت معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، وقت ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے مسابقے ہمارے حافظہ کو، قوت حفظ کو مضبوط کرتے ہیں۔ جتنا ہم یہ حفظ والا مسابقے میں شریک ہوں گے یا حفظ والا عمل جتنا کریں گے، اتنا ہی ہمارا ذہن تیز ہوگا، یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور جتنا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر سمجھ کر کے بس لکھنے کی عادت رہے گی، اتنا ہی یہ قوت حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ حفاظ کرام کو کچھ بھی دے دو، وہ یاد کر کے رکھ دیں گے، رٹ کے پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس کے سیکل ہو چکا ہے، اس کو دھار دے دی جا چکی ہے، اتنا انہوں نے رٹا ہے، اتنا رٹا ہے کہ ان کا قوت حافظہ ایک دم سیکل ہے، تیز ترار، کوئی بھی چیز سامنے آ جائے سب یاد کر ڈالتے ہیں۔ اور ایسے عام مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں، جب تک موبائل میں نمبرات سیو کرنے کا موقع نہیں تھا، تب تک آپ دیکھیں سینکڑوں نمبرات زبانی یاد رہا کرتے تھے، ہے، لیکن آج شاید
اپنا اگر 2 نمبر ہے تو ایک تو یاد ہے پرانا والا، نیا نہیں یاد ہے، موبائل میں سیف ہے۔ کیوں اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لکھ کر کے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جتنا ہم جو ہے یاد کرنے کی مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا قوت حافظہ مضبوط ہوگا اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ مرکز میں الحمدللہ ان مسابقات کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں، ایک قرآن یاد کرنا ہے اور دوسرا احادیث رسول۔ ہر کلاس میں نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے کہ اس کلاس میں اتنا پارہ قرآن یاد کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہر کلاس میں اتنی احادیث یاد کرنی۔ بڑے اہتمام کے ساتھ شیخ الجامعہ کے مشورے سے کچھ حفاظ نے تیار کیا قرآن کا، وہ تقریباً اعدادی سے لے کر کے عالم آخر تک 12.5 پارہ ہوتا ہے ہر کلاس کا ملا کر کے۔ اسی طریقے سے احادیث کا جو حصہ متعین کیا، 25 احادیث، 30 احادیث، 40 احادیث، 50 احادیث، اس کو بھی ہم جمع کرتے ہیں تو تقریباً 250 کے آس پاس احادیث بنتی۔ یعنی ایک طالب علم مرکز سے فارغ ہو اور اس پر توجہ دیا ہے تو 12.5 پارہ کا وہ حافظ ہے اور 250 احادیث کا وہ حافظ ہے۔ اگر اتنا ہی ہمارے پاس ہو جائے تو یاد رکھیں کہ شاید آس پاس کسی کے پاس اتنا نہ ہو، لیکن اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 2 اعتبار سے اس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے طلبہ کو بھی اور اپنے اساتذہ کرام و ذمہ داران کو بھی، کہ اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو بھی ہمارا نصاب ہے قرآن کا، مثلا 1 پارہ اعدادی میں ہے، 1 پارہ اولیٰ میں ہے، تو اب اس کو اس طریقے سے ہم کو لے کے چلنا ہے کہ اعدادی میں 1 پارہ ہم نے سنایا ہے، پھر اولیٰ کا یاد کر رہے ہیں تو اولیٰ میں صرف 1 پارہ نہیں ہے بلکہ اعدادی والا ملا کے اب 2 پارہ ہو گیا، اور آگے بڑھنا ہے 1.5 پارہ ہے، تو اب اس کلاس میں صرف 1.5 پارہ نہیں ہے، پیچھے سے ملا کے چلیے اب 3.5 پارہ ہو گیا ہے، تب وہ فائدہ حاصل ہوگا 12.5 پارہ یاد کرنے کا۔ ایسے ہی حفظ کا معاملہ میں نے بچوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ایک ڈائری بنائیے، اعدادی سے جو احادیث آپ کو یاد کرنے کے لیے دی جاتی ہیں ان کو ایک ہی ڈائری میں لکھتے چلے جائے۔ اعدادی میں یہاں لکھا ہے آپ نے، اولیٰ کی احادیث یہاں لکھ لیا، ثانیہ کے یہاں، ثالثہ۔ اس اعتبار سے ایک ہی ڈائری میں احادیث کا اتنا بڑا مجموعہ ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والا ہے۔ اور اس میں اسی آخری بات میں جوڑ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ حفظ اگر واقعی ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو امتحان تحریری نہیں تقریری ہونے چاہیے، انشاءاللہ وہ یاد رہے گا۔ الہ العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے اور آئندہ جو ملنے والا اللہ برکت دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔